کریکولم ری ایویلویشن کے اندر. اس کے بعد ہے جی کریکولم ڈیولپمنٹ. کریکولم ڈیولپمنٹ میں 3 چیزیں آتی ہیں: کریکولم کو ڈیزائن کرنا، اس کو امپلیمنٹ کرنا اور اس کو ایویلویٹ کرنا. ٹھیک ہے. ٹوٹل پروسیس آف ڈیزائن، امپلیمنٹنگ اینڈ ایویلویشن آف دا کریکولم از کالڈ کریکولم ڈیولپمنٹ. آئی ریپیٹ، 3 چیزیں ہیں: ڈیزائن کرنا، بنائیں گے کیسے، اس کے بعد امپلیمنٹ کرنا، اس کو استعمال میں لانا، ٹیچنگ لرننگ، اینڈ ایویلویشن، اور اس کی آگے ایگزامینیشن بھی. تو ڈیزائن، امپلیمنٹ اور ایویلویٹ 3 چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلیکٹیولی کریکولم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. اب ہمارے ہاں کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس کے کتنے سٹیپس ہوتے ہیں؟ دیر آر 7 سٹیپس فار کریکولم ڈیولپمنٹ. سلیکشن آف آبجیکٹیو، سب سے پہلے ہم آبجیکٹیو سلیکٹ کرتے ہیں اپنی نیشنل ایجوکیشنل پالیسی کی بیس پہ. کس بیس پہ ہم کرتے ہیں؟ پاکستان میں نیشنل ایجوکیشنل پالیسی کی بیس پہ ہم آبجیکٹیو سلیکٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم اسکیم آف اسٹڈی بناتے ہیں. یہ کیا ہوتی ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. پھر ہم سلیبس یعنی آؤٹ لائن آف دا کورس، بکس کی آؤٹ لائن ہم بناتے ہیں آبجیکٹیوز کے اکارڈنگ. اس میں کون کون شامل ہوتا ہے؟ ہمارے سبجیکٹ اسپیشلسٹ، ہر سبجیکٹ کے، اردو ہے تو اردو، انگلش ہے تو انگلش کا، ٹیچر، کلاس ٹیچر اور سائیکالوجسٹ. یہ 3 لوگ جو ہے مل کے 4 یا 5 لوگ کمیٹی بن جاتی ہے، جس میں 2 ہوتے ہیں، یہ 2 یہ ہوتے ہیں اور 1 یا 2 سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے کمیٹی بنتی ہے. اچھا، پھر جب یہ آؤٹ لائن بن جاتی ہے، پھر اس پہ جو ہے ہر صوبہ ٹیکسٹ بکس لکھتا ہے. ہر صوبے کے اندر ٹیکسٹ بک بورڈ موجود ہیں، وہ پھر کتابیں لکھتا ہے اس کے اوپر. پھر ان کتابوں کو ریویو کیا جاتا ہے. اس کے لیے پھر ایک کمیٹی ہوتی ہے جو نیشنل لیول پہ، فیڈرل لیول پہ، جو ان بکس کو ریویو کرتی ہے. ٹھیک ہے. پھر جب وہ ریویو ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو پبلش کر دیا جاتا ہے، ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے. اینڈ 7th لیول پہ پھر ٹیچرز کی اس پہ ٹریننگ کرائی جاتی ہے. یہ ہمارے 7 سٹیپس ہیں. آبجیکٹیو سلیکٹ ہوئے، اسکیم آف اسٹڈی بنائی گئی، ٹھیک ہے، پھر سلیبس ڈیزائن کیا گیا، پھر ٹیکسٹ بکس لکھی گئیں، پھر ان کو ریویو کیا گیا، پھر جو ہے وہ ٹیکسٹ بک کو پبلش کر کے ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا، پھر ٹیچر ٹریننگ کرائی جاتی ہے. اور یہ 7 ہمارے سٹیپس ہوتے ہیں. اب اسکیم آف اسٹڈی کیا ہے؟ اسکیم آف اسٹڈی ایک ڈاکومنٹ ہے جس کے اندر لکھا ہوگا کہ ہمارے 1 سے لے کر 12 گریڈ تک، کیونکہ ہم جو کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس پڑھ رہے ہیں یہ 12ویں جماعت تک ہے ابھی. نیکسٹ جو ہائر ایجوکیشن کا وہ الگ سے سسٹم ہے. تو گریڈ 1 سے لے کر 12 تک کس گریڈ میں کتنے سبجیکٹ پڑھائے جائیں گے، یہ اسکیم آف اسٹڈی بتائے گی. کس سبجیکٹ کے اندر جو ہے وہ کتنا نالج دیا جائے گا، تھیوری کتنی ہوگی، پریکٹیکل کتنی ہوگا. اچھا، ہمارا جو ہے وہ مارکس کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی، تھیوری پریکٹیکل کی. اچھا، اسی طرح میڈیم آف انسٹرکشن کیا ہوگا، نمبر آف پیریڈ کتنے ہوں گے ایک سبجیکٹ کے لیے. اچھا، اس طرح نمبر آف ڈیز کتنے ہوں گے، اسکول ٹائمنگ سمر ونٹر کے اندر ہم کیا رکھیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ ایک ریٹن ڈاکومنٹ میں جس کو ہم اسکیم آف اسٹڈی بولتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ اسکیم آف اسٹڈی سے ہمیں تھیوری، پریکٹیکل کا، نمبر آف پیریڈز کا، نمبر آف سبجیکٹس ان گریڈ کا، یہ سارا ہمیں پتہ چلتا ہے. یہ ہو گیا اسٹیپس فار کریکولم ڈیولپمنٹ ان پاکستان. اب اس کے کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں کریکولم ڈیولپمنٹ کے؟ انسٹیٹیوشن، کون کون سے ادارے ہمارے انوالو ہوتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ انسٹیٹیوشن ہے، دوسرے نمبر پہ پالیسی ہوتی ہے اور تیسرے نمبر پہ ریویو ہوتا ہے. یہ 3 کمپوننٹس ہیں ہمارے ہاں کریکولم ڈیولپمنٹ کے. تو یہ سٹیپس تھے، یہ کمپوننٹ ہے. انسٹیٹیوشن کون سا؟ فیڈرل گورنمنٹ ہماری. اسی طرح نیشنل بیورو آف کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک، کریکولم ونگ ہمارا فیڈرل ادارہ ہے، اس کے بارے میں ابھی پڑھیں گے. پھر پروونشل کریکولم سینٹرز ہیں اور پروونشل ٹیکسٹ بک بورڈ ہیں. اب ان کو مرج کر دیا گیا، 3 اور 4 کو یہ ایک ہی بنا دیے گئے ہیں، پروونشل کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ. ٹھیک ہے، PCTB جیسے پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے. تو اسی طرح باقی صوبوں کے بھی کریکولم اور ٹیکسٹ بک کو آپس میں مرج کر دیا گیا. تو فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اور یہ فیڈرل ادارہ نیشنل بیورو آف کریکولم، نیشنل بیورو آف NBCT، نیشنل بیورو آف کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک ہے جس کو ہم کریکولم ونگ بولتے ہیں، اور پروونشل ادارے. یہ سارے ادارے انوالو ہوتے ہیں ہمارے کریکولم ڈیولپمنٹ میں.
پالیسی ہماری جو ہے وہ ہمیں بیسس فراہم کرتی ہے کسی کریکولم کو بنانے کے لیے. تیسرے نمبر پر ریویو ہوتا ہے کہ جو ہم نے کریکولم بنایا کیا واقعی ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو یہ 3 مین کمپوننٹس ہوتے ہیں. اب کریکولم ڈیولپمنٹ ان پاکستان یہ کتنے ہمارے سٹیپس ہوتے ہیں. اسیسمنٹ آف دا نیڈز، یہ ہم نے سٹیپس جو ہے سنگل نیشنل کریکولم میں لیے ہیں. نیڈز اسیسمنٹ ہم نے کی ہے، پھر ہم نے گول سیٹ کیے ہیں، پھر ہم نے کانٹینٹ سلیکٹ کیا تیسرے نمبر پہ، پھر ہم نے ان کو آرگنائز کیا ہے، پھر ہم نے جو ہے اس کے لیے اسٹریٹجیز فار ڈیلیوری اینڈ اسیسمنٹ یہ ہم نے دیکھی ہے، فیلڈ ریسرچ اینڈ ایویلویشن پھر ہم نے ایویلویٹ کیا. تو یہ جو ٹابا کا ماڈل ہے نا یہ اس سے ملتا جلتا ہمارا جو اسٹرکچر ہے، یہ جو ہم نے سٹیپس فالو کیے ہیں کریکولم ڈیولپمنٹ میں. نیڈ اسیسمنٹ کی ہے، گول سیٹ کیے، کنٹینٹ سلیکٹ کیا، کنٹینٹ کو آرگنائز کیا لرننگ ایکسپیرینسز کے ساتھ، اسیسمنٹ میتھڈ ہم نے دیکھا اور فیلڈ ریسرچ کی اور ایویلویشن. تو یہ ہمارے جو ہے وہ 6 کمپوننٹس ہیں کریکولم ڈیولپمنٹ میں SNC کے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے اندر کریکولم کو ہم کیسے ڈیولپ کرتے ہیں اسکول لیول پر. سب سے پہلے ہماری نیشنل ایجوکیشنل پالیسی NEP کی بنیاد پر ہماری جو وفاقی حکومت ہے وہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ وہ ایک ریکویسٹ بھیجتی ہے. ہمارے ایک وفاقی ادارہ ہے 1967 میں 1976 میں یہ ادارہ بنا. اس کا پورا نام ہے نیشنل بیورو آف کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک، جس کو ہم سمپلی کریکولم ونگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک ادارہ 1967 سے کام کر رہا ہے. اس سے پہلے ہمارے کوئی ادارہ نہیں تھا. اس کو ہم ہسٹری میں اگلے لیکچر میں دیکھیں گے ہم انشاءاللہ منڈے کو. تو یہ نیشنل کریکولم ونگ یہ ہمارا ادارہ ہے جو ریسپانسبل ہے کس چیز کے لیے، کیا کریکولم فارمولیشن کے لیے. تو اب فیڈرل گورنمنٹ اس کو ریکویسٹ بھیجتی ہے کہ بھائی آپ چونکہ ریسپانسبل آرگنائزیشن ہے ایک، تو آپ جو ہے نیا جو ہے وہ کریکولم اس کا ڈرافٹ تیار کریں، پریپیئر کریں. ٹھیک ہے، تو پھر نیا کریکولم بنائیں. اب یہ نیشنل کریکولم ونگ آگے صوبوں کو لکھتا ہے، کیونکہ اس کے اندر صوبائی ادارے ہیں. ہر صوبے کے اندر نیشنل کریکولم پروونشل کریکولم سینٹرز موجود ہیں، تو یہ ان کو لکھتا ہے. ٹھیک ہے، پروونشل کریکولم سینٹرز کو. اب پروونشل کریکولم سینٹرز کیا کرتے ہیں، آبجیکٹیوز کو دیکھتے ہیں، نیشنل ایجوکیشنل پالیسی کو دیکھتے ہیں، اور اس کی بیس پہ وہ کیا کرتے ہیں، ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں. اس میں ایکسپرٹ ٹیچر یعنی سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، ایکسپرٹ ٹیچر ہوتے ہیں. وہ پھر ایک ڈرافٹ تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ یہ ہمارا نئے کریکولم کے لیے یہ ہمارا ڈرافٹ ہے، لسٹ آف ٹاپکس اینڈ سب ٹاپکس کی، سلیبس کی. اور پھر واپس بھیج دیتے ہیں نیشنل کریکولم ونگ کو. نیشنل کریکولم ونگ اس پہ سبجیکٹ ایکسپرٹ کو دکھاتا ہے کہ ایک نظر آپ اس کو دیکھ لیں. پھر وہ باقاعدہ ایک کمیٹی بناتا ہے اس کے اوپر، نیشنل کریکولم ریویو کمیٹی، جس میں 5 سے 6 ممبر ہوتے ہیں، جس کے کریکولم ایکسپرٹ ہوتا ہے، 2 ٹیچر، 2 سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. وہ اس کو ریویو کرتے ہیں. اگر نیشنل کریکولم ریویو کمیٹی NCRC کو یہ لگے کہ یہ ٹھیک ہے تو وہ نیشنل کریکولم ونگ کو کہیں گے کہ جی یہ اوکے ہے. اگر یہ کہیں گے کہ یہ غلط ہے تو نیشنل کریکولم ونگ کیا کرتا ہے، یہ نیشنل کریکولم ریویو کمیٹی نیشنل کریکولم ونگ کو لکھے گی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ دوبارہ پروونشل کریکولم سینٹر کو کہے گا کہ جی دوبارہ آپ ڈرافٹ تیار کر کے دیں، پہلے والا غلط تھا. تو یہ پھر دوبارہ ان کے پاس آئے گا، یہ پھر اس کو اوکے کریں گے. تو پھر نیشنل کریکولم ونگ اگین صوبوں کے اندر جو پروونشل ٹیکسٹ بک بورڈ ہیں ان کو یہ لکھے گا کہ آپ اب اس پہ ٹیکسٹ بکس لکھوائیں، یہ آپ کا آؤٹ لائن ہے، اس پہ ٹیکسٹ بکس لکھوائیں، ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں. تو پھر جو ہے پروونشل ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے وہ اس پہ ٹیکسٹ بکس لکھوائے گا، آتھر سلیکٹ کرے گا، پھر ان کو بکس کو پرنٹ کروا کے اپنے صوبوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر دے گا. آئی ریپیٹ، فیڈرل گورنمنٹ ریکویسٹ بھیجے گی، ہمارے فیڈرل کریکولم ونگ ایک ادارہ ہے نیشنل کریکولم ونگ، اس کو وہ صوبوں کو ریکویسٹ کرے گا، صوبے اس پہ کمیٹی بنائیں گے. ٹھیک ہے، پروونشل کریکولم سینٹر اس پہ کمیٹیز بنائیں گے، وہ سلیبس کی ایک ڈرافٹ ایک آؤٹ لائن تیار کر کے واپس کریکولم ونگ کو بھیجیں گے. کریکولم ونگ 2 لیول پہ اس کو ریویو کروائے گا، ایکسپرٹ کو، سبجیکٹ اسپیشلسٹ ٹیچر کو دیکھے گا کہ جی اس پہ آپ اپنے پوائنٹ آف ویوز اپنے کمنٹس دیں. اس کے بعد وہ باقاعدہ کمنٹس کے ساتھ نیشنل کریکولم ریویو کمیٹی کو بھیج دے گا، جو کہ 5 سے 6 ممبر پہ مشتمل ایک باڈی ہوتی ہے، جس میں 2 ٹیچر، 2 سبجیکٹ اسپیشلسٹ، 1 کریکولم ایکسپرٹ یا 2 کریکولم ایکسپرٹ ہوتے ہیں. یہ اگر اوکے کریں گے تو نیشنل کریکولم ونگ پھر صوبوں کو کہے گا کہ اب آپ بکس لکھیں. بکس لکھنا صوبوں کی ذمہ داری ہے، فیڈرل کی نہیں ہے، یاد رکھیے گا.
اگر یہ اوکے نہیں کرتے تو اس سٹیج سے پھر سارا کام دوبارہ ہو کے آئے گا اور پھر جا کے جو ہے یہ صوبوں کو کہے گی کہ آپ جو ہے وہ ٹیکسٹ بکس لکھیں. یہ ساری ڈیٹیل تھی. یہ آگے بھی یہاں پہ یہ لکھی ہوئی ہے. 1967 سے لے کر 2010 تک وفاقی گورنمنٹ ذمہ دار تھی کریکولم بنانے کی، لیکن 2010 میں ایک 18ویں ترمیم ہوئی ہے. تو اس کے بعد اب جو ہے ہماری جو پروونشل گورنمنٹ ہے یہ ریسپانسیبل ہے کس چیز کے لیے؟ کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس کے لیے. ٹھیک ہے، پروونشل گورنمنٹ ہماری اب ریسپانسیبل ہے. تو سنگل نیشنل کریکولم ہمارا جب 2020 بنایا گیا تو یہ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ نے جوائنٹلی کام کیا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا 18ویں ترمیم ہوئی تھی تو اس میں اختیار صوبوں کو دیا گیا تھا کہ کریکولم پلان کریں، ایویلویٹ کریں، صوبے خود کریں گے. لیکن پھر یہ سنگل نیشنل کریکولم ہمارا 2020 میں اس کے لیے ایک کمیٹی بنائے گی. اس کمیٹی کا نام کیا رکھا گیا؟ اس کو سوری نام میرے ذہن سے نکل گیا، ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں. ہاں جی، اس کو نیشنل کریکولم کونسل NCC. تو NCC بیسیکلی فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے ان دونوں کا جوائنٹ فنکشن اس نے کہا کہ جی یہ جوائنٹ فنکشن ہے NCC نیشنل کریکولم کونسل. تو یہ 46 ممبران پر مشتمل ایک باڈی ہے جس کا سربراہ وفاقی حکومت وزیر تعلیم تھا اور باقی صوبائی سارے صوبوں کے وزرائے تعلیم بھی اس کے ممبر تھے. تو یہ جوائنٹلی ایک فنکشن ہوا. تو 18ویں ترمیم کے بعد جیسے میں نے کہا کہ 1967 میں NBCT بنا، نیشنل بیورو آف کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک، جس کو ہم کریکولم ونگ بھی بولتے ہیں. تو 2010 تک تو اس کی ذمہ داری تھی، ٹھیک ہے، اکیلے کی کہ یہ کریکولم بنائے گا صوبوں میں. لیکن 2010 کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد پھر صوبوں کو اختیار دے دیا گیا. لیکن سینٹرل باڈی، سینٹرل ہمارا انسٹیٹیوٹ جو گریڈ 1 سے لے کر 12ویں تک جو اب بھی ریسپانسیبل ہے کریکولم کا ایک ادارہ، وہ یہی ہے. ٹھیک ہے، اور ہائر ایجوکیشن کے لیے ہمارا پھر HEC ریسپانسیبل ہے. ہائر ایجوکیشن کے لیے HEC جو ہے وہ ریسپانسیبل ادارہ ہے ہمارا. اب یہ آپ کو امید ہے سمجھ لگ گئی ہوگی کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس کی. اب جو سنگل نیشنل کریکولم پہ ہم نے ویسے پورا ہمارا ایک لیکچر ہے اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن تھوڑا سا میں دفعہ پھر بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب اسیسمنٹ کے لیے نا ہمارے پاس ہم نے ایویلویشن ایک پڑھا ہے کہ ہمارا 4تھ کمپوننٹ ہوتا ہے کریکولم کا. تو ہمارے پاس 22 موجود ہیں، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن. ایک تو یہ موجود ہے، دوسرا پیک ہمارے پاس موجود ہے 2، اور تیسرا ہمارے پاس موجود ہے نیاس، نیشنل ایجوکیشن اسیسمنٹ سسٹم. ٹھیک ہے، یہ 3 ہمارے پاس مین ادارے ہیں جو کریکولم کو ایویلویٹ کرتے ہیں ہمارے. تو سنگل نیشنل کریکولم کو میں نے بتایا کہ یہ جو بنایا گیا ہے نا، اب 18ویں ترمیم یہ کہتی ہے کہ صوبوں کے پاس اختیار ہے کریکولم بنانے کا، جبکہ 1967 سے 2010 تک فیڈرل گورنمنٹ یا نیشنل بیورو آف کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک یہ ذمہ دار تھا. ابھی بھی ویسے یہ ریسپانسیبل ہے گریڈ 1 سے 12 تک اور HEC ہائر ایجوکیشن کے لیے. بٹ 18ویں ترمیم نے 2010 کے اندر یہ صوبوں کو اختیار دیا کہ صوبے خود مختار ہیں اپنے تعلیمی فیصلے کرنے کے. تو پھر یہ صوبوں کے پاس آ گیا. تو اس لیے پھر سنگل نیشنل کریکولم بنانے کے لیے پھر ایک جوائنٹ جو ہے ایک اسٹرکچر ڈیزائن کیا گیا جوائنٹلی، اس کو ہم نیشنل کریکولم کونسل بولتے ہیں، جس کے 46 ممبر تھے. وہ کون سے ہیں وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. اب کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس میں کون کون سی پرابلمز ہیں ہمارے؟ ٹیچر جو ہے وہ چینج ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہمارے ٹریننگ پراپر نہیں ہوتی، پولیٹیکل انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہوتی ہے، یہاں پہ اکانومک پرابلم ہے، دستیاب فنڈ جو ہے وہ پورے نہیں ہیں، ایویلویشن ہماری پراپر نہیں ہوتی، نیشنل ہماری جو پالیسی ہے، فلسفی ہے، اس کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ نہیں ہے، ہماری سوسائٹی چیزوں کو ڈس اپروو کرتی ہے، پھر ہمیں مجبوراً ان کو ختم کرنا پڑتا ہے. ہمارے کریکولم کے اندر سیکوینس نہیں ہے، ہمارا کریکولم زیادہ اربنائزڈ ہے. اس میں جو ہے جو ہمارے رورل کلچر ہے اس کو اتنا زیادہ ڈپکٹ نہیں کیا گیا، اور ٹیچنگ مٹیریل جو ہے وہ ہمارا پراپر، ہمارے ٹیچر کے پاس ایون بکس بھی نہیں ہوتی، تو لیک آف ٹیچنگ مٹیریل یہ بھی ہمارا ایک پرابلم ہے. اچھا، اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی ہائر ایجوکیشن کا کریکولم. HEC ہماری جو ہے وہ ریسپانسیبل ہے کریکولم ڈیولپمنٹ کی،
پاکستان کے اندر ہائر ایجوکیشن ہائر کریکولم کے لیے 1976 میں ہمارا، جیسے میں نے کہا کہ ہمارا ایک ادارہ موجود تھا، فیڈرل سپرویژن ٹیکسٹ بک اینڈ مینٹیننس آف اسٹینڈرڈز آف ایجوکیشن ایکٹ 1967 ہمارا جو کریکولم ونگ موجود تھا. پھر ایک آرڈیننس آیا تھا، ایک ایکٹ آیا تھا، فیڈرل سپرویژن کریکولر ٹیکسٹ بک اینڈ مینٹیننس آف اسٹینڈرڈز آف ایجوکیشن ایکٹ. تو اس نے ایچ ای سی کو کہا کہ ایچ ای سی جو ہمارا ہائر ایجوکیشن کا کریکولا ہے اس کو سپروائز کرنے کا ریسپانسبل ہے. ٹھیک ہے، اس ایکٹ نے 1976 کے اس ایکٹ نے ایچ ای سی کو جو ہے وہ ریسپانسبل ٹھہرایا. اس وقت ہمارا جو ایچ ای سی ہے اس کا نام یونیورسٹی گرانٹ کمیشن تھا، یو جی سی تھا، یونیورسٹی گرانٹ کمیشن. یہ اس وقت ادارہ تھا تو اس کو ریسپانسبل قرار دیا. 44th وائس چانسلر کانفرنس ہوئی تو اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ایچ ای سی ہر 3 سال کے بعد کریکولا کو ریوائز کرے گا. اب اس کے جو ہے وہ 2 فیزز ہیں، یہ کبھی سوال پوچھا نہیں گیا لیکن ہم پڑھیں گے. 2 فیزز ہیں اور 6 سٹیپس ہیں. فیز 1 میں ہم پہلے والے کریکولا کو ریوائز کرتے ہیں، ریویو کرتے ہیں اور نیا ڈرافٹ تیار کرتے ہیں. دوسرے میں اس میں ریکٹیفائی اس کو کرتے ہیں اور نیا ڈرافٹ کو اپروو کرتے ہیں. ہوتا یوں ہے پہلے سٹیپ میں کہ ایک کمیٹی بنتی ہے جس کو نیشنل کریکولم ریویژن کمیٹی کہا جاتا ہے، NCRC. ایک کمیٹی بنتی ہے جس کو NCRC نیشنل کریکولم ریویو کمیٹی کہا جاتا ہے. اس میں ہر پبلک پرائیویٹ، سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹی کا وائس چانسلر VC ہوتا ہے اور ہر ڈویژن کا جو ڈائریکٹر ہوتا ہے نا، ڈویژنل ڈائریکٹر کالجز، وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے. تو یعنی جو ایک ڈویژن ہے اس کا ڈائریکٹر ہوتا ہے، پورے ڈویژن کا جو کالج کا بڑا افسر ہوتا ہے ڈویژن لیول پہ اس کو ڈائریکٹر بولتے ہیں. ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتا ہے. تو وہ ڈویژنل ڈائریکٹر پورے پاکستان کے جتنے بھی ہیں اور ہر یونیورسٹی کا ایک نمائندہ، VC خود یا اس کا کوئی نمائندہ، وہ ان پہ مشتمل ایک کمیٹی بنتی ہے. ان کی پھر دوسرے سٹیپ میں کسی بھی یونیورسٹی کے اندر میٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ میٹنگ کے اندر جو موجودہ کریکولا ہے یہ اس کو اسیس کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں اور تیسرے سٹیپ میں یہ پھر ایک نیا ڈرافٹ تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب فیز 2 میں کیا ہوتا ہے؟ فیز 2 میں جو کریکولم یہاں پہ ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے سٹیپ 3 فیز 1 کے اندر، تو فیز 2 کے اندر اس کو ریکٹیفائی کیا جائے گا. وہ ڈرافٹ ساری یونیورسٹیز کو بھیج دیا جائے گا کہ جی انالیسس کریں، اس کو دیکھیں، چیک کریں، اس میں کوئی پوائنٹ ہے تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. سٹیپ 5 میں دوبارہ میٹنگ ہوگی 3 دن کی اور جو پلان پہلے ڈرافٹ تیار ہوا ہے اور اس پہ جو کمنٹس ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک فائنل ڈرافٹ تیار کیا جائے گا. سٹیپ 6 میں اگلی ایچ ای سی کی جو ایچ ای سی کی طرف سے جو VC's کانفرنس ہوگی اگلی، تو اس VC's کانفرنس میں وہ نیا ڈرافٹ وہاں پہ ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا، وہ اس کو اپروول دیں گے تو یہ پھر کریکولم جو ہے یونیورسٹیز کے لیے فائنلائز کر دیا جائے گا، اپروو کر دیا جائے گا. یہ ہمارے 6 سٹیپس اور 2 فیز پہ مشتمل ہائر ایجوکیشن کا کریکولا ایسے ڈیزائن کیا جاتا ہے. ایچ ای سی ریسپانسبل ہے ہائر ایجوکیشن کے کریکولا کے لیے اور NBCT یا کریکولم ونگ اسکول کریکولم کے لیے ریسپانسبل ہے. انشاءاللہ تعالیٰ منڈے کو ہم جو ہے اس چیپٹر کو اینڈ کریں گے، ہوپ فلی انشاءاللہ تعالیٰ.